تو یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں لوگوں کے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ابھی بینکس نے اپنی سیکیورٹی کو کافی بہتر کیا. اس میں سب سے اچھی چیزیں انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے ڈیلے ڈال دیا. اب اگر آپ ایک فون میں OTP منگواتے ہیں تو اس میں سم کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ ایک اچھی بینک نے سروس شروع کی. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی جو پرابلم یہ ہے کہ ایکچولی بینک سے اسکیم کم ہو رہے ہیں، لوگوں کے بینک سے ڈائریکٹلی ہیک کم ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں زیادہ کام ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کے OTPs وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. جب سوچیں کہ آپ کے ہی واٹس ایپ سے آپ کے دوست کو یا آپ کے کسی ریلیٹیو کو رابطہ کیا جا رہا ہے تو وہ آرام سے پیمنٹ ٹرانسفر کر دے گا. باقی بینک کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بینک کے لیے ہمیشہ ایک اصول اپنائیں کہ بینکس اپلیکیشنز کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل میں ہمیشہ سیکیورٹی لاک انیبل کریں اور 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن لازمی لگائیں اور اپنی بینکنگ کی ڈیٹیلز کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. رائٹ. لیکن بینکنگ ایپس تو ہوتی ہیں، تو آپ اس میں کہہ رہے ہیں 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن جو ہے وہ لگائیں یا اپنی فیس ID لگائیں. بیسکلی بینکنگ ایپس لاگ ان کرنے کے لیے بھی نا 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن لگ جاتی ہے. اس کے لیے گوگل کوڈ لگتا ہے اور آپ کا فیس ID آتی ہے. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں گوگل کے 2 فیکٹر اتھینٹیکیٹر کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے مائکروسافٹ کا 2 فیکٹر اتھینٹیکیٹر ہے. ان کو بھی آپ اپنی ایپس کے ساتھ لاگ ان کے ٹائم پہ اٹیچ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بینک آپ کو اپنی اپلیکیشن کے اندر بھی اب 2 فیکٹر کی سہولت دے رہا ہے، جس کے اندر اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی اور جگہ پہ لاگ ان ہوگا تو وہ صرف آپ کا بینک پاسورڈ نہیں مانگے گا بلکہ وہ آپ سے وہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیٹر کوڈ بھی مانگے گا جس کی بیس پر آپ اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں. لیکن وہ جب آپ کا فون ہیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیسے ایکسیس رہتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کا فون ہیک ہو گیا، فون ہیک ایک بڑی ٹرمنالوجی ہے، اس کو ہم سادہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کمپلیٹ فون اس طرح سے ہیک نہیں ہوتے. میں نے اگر آپ کا فون ہیک کر بھی لیا تو میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا فون آپ کے پاس ہے میں یہاں بیٹھ کے اس کی بینکنگ ایپ استعمال کر سکوں گا. کرمنلز ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں SMS کو، کیونکہ ان کو آپ کے 1 ٹائم پاسورڈ یعنی کہ OTPs چاہیے. ان OTPs کی بیس پہ وہ آپ کی بینکنگ ایپ بھی کریٹ کر لیتے ہیں. انہی OTPs کی بیس پر وہ آپ کی آئیڈینٹی کو اپنے پاس ٹرانسفر کر کے اسپیشلی واٹس ایپ اور فیس بک، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر لوگ آسانی سے اعتماد کر لیتے ہیں. کیونکہ اس نے آپ سے کل بات کی تھی، آپ نے اسے اسے وائس کال کی، اس وائس کال میں آپ نے اسے سارا بتایا کہ آپ کیا کر رہے تھے، کیسے تھے، گھر پہ کیا حالات تھے. اگلے دن اسے اسی نمبر سے جب میسج آئے گا کہ یار میں بہت ایمرجنسی میں ہوں، مجھے پیمنٹ ٹرانسفر کر دی جائے، تو میرے خیال سے اس کے دماغ میں کوئی شک بھی نہیں آئے گا، اور وہ شک نہیں آتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.